بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبروں پر چلا کشی کرتے ہیں، جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مجاور لوگ اکثر سچی بات ہے کہ جاہل ہوتے ہیں۔ میرا اپنا واقعہ، ایک بار میں بنارس میں تھا، جامعہ سلفیہ میں جب پڑھ رہا تھا یا کام وہاں کر رہا تھا، ایک صاحب مجھے لے گئے، وہاں قریب میں کوئی ان کا مزار تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ قبر کے پاس کیا کر رہے ہیں۔ وہ مجاور صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پیاس لگی، پانی مانگا تو بائیں ہاتھ سے پی رہے تھے۔ میں نے کہا محترم آپ دائیں ہاتھ سے پانی پیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ہے۔ مجھے اسے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ اس کے بعد وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، تو مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی اذان دینے والا نہیں۔ پھر میں نے اذان دیا، اذان دینے کے بعد وہ تعزیہ وزیہ بھی رکھا ہوا تھا، پھر بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آ گئے۔ پھر میں نے اقامت کہی، اللہ اکبر، اکہری اقامت، تو کوئی وہاں چیخ کے کہتا نہیں، دوبارہ اقامت کہو، یہ اقامت صحیح نہیں ہے۔ تو نماز کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو اکہری اور دوہری اقامت کے بارے میں اتنا شبہ ہے، اور یہ سب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہ بے ہوش ہے۔ میں نے کہا پھر ایسے بہوشوں کو مسجد کے پاس کیوں لیتے تو تم؟ اس کے بعد سب چپ ہو گئے۔ تو یہ ہے مجاوروں کا حال ہے، وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، اور کیا، اس سے کیا مطلب کہ کس کا ایمان جا رہا ہے؟ وہ خود ہی بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے ایمان سے سلامت رہے یا سلامت رہے نہ رہے، تو چوکھٹ پر جا کے بسا اوقات سر رکھتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے قبر والے سے جا کے دعا کرتے ہیں۔ اور میں ایک صاحب نے بتایا، اللہ رحم کرے، ایک صاحب عمرہ کرنے گئے تھے، اور وہاں سے اپنے گھر فون کیا کہ ذرا داتا دربار سے اجازت لے لیجئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ذرا داتا دربار سے کہہ دیے کہ میں بیمار ہوں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں تم آئے ہو یہ ہو، اور داتا دربار سے کر رہے ہو، یہ صریح شرک ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ کھانے پینے کے نام پر امت کو اس طرح سے گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں، قبروں کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کی راویاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور دین بچانے کے لیے مکی زندگی میں مکہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ام حبیبہ کے شوہر عبید اللہ ابن جہش تھے، وہاں جا کے نصرانی ہو گئے اور مر گئے اسی حالت میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیا، اور ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں۔ جب ان کے شوہر کا جنگ احد کے اندر گویا شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور ان سے شادی کر لی۔ ان کا کوئی بیچاری کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس بیماری میں، آخری بیماری مبتلا تھے، تو ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسے کا تذکرہ کیا جو ان لوگوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں بہت ساری تصویریں تھیں، اور ایک روایت کے اندر ہے اس کنیسے کا نام ماریا تھا۔ پھر ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ہم نے ایسی ایسی تصویریں کنیسے کے اندر دیکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کے قبر کے پاس یہ مسجد بنا لیتے، اور اس کے اندر یہ سارے فوٹو وہ بنا لیتے، وہ صوروا فیہ تلک صور۔ آپ نے فرمایا فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ایک دوسری روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ کبھی چادر سے اپنا چہرے انور ڈھانک لیتے، اور بے چینی ہوتی تو چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد بنا کے بغیر مسجد بنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو ان کے کرتوت سے منع فرما رہے تھے، کہیں میری امت بھی ایسا نہ کرے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں تو آپ کی قبر بھی باہر لوگوں کے ساتھ ہوتی، لیکن اس بات کا ڈر تھا کہیں آپ کی قبر کو لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو کمرے کے اندر، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا تھا۔ دوسری یہ بھی ڈر تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کہیں اگر باہر ہو تو لوگ جا کے اسے بھی پوجنا شروع کر دیں گے۔ حضرت جندب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے صرف 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ رب العالمین کی طرف اظہار برات کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو۔ ایسی محبت جو دل کے اندر سرایت کر جائے اس کو خلت کہتے ہیں۔ تو گویا خلیل اللہ یہ محبوب کا سب سے بڑا لقب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو جانی دوست بناتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا ان من کان قبلکم، سنو تم سے پہلے جو لوگ تھے اپنے انبیاء اور نیکوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار قبروں کے پاس سجدہ نہ کرنا، نہ وہاں نماز پڑھنا، نہ اسے سجدہ گاہ بنانا، میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا بھی، اور پھر آپ نے دعا بھی فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بنا، جس طرح بت کے پاس لوگ آ کر کے سر رگڑتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں۔ اسے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں وہاں چیختے چلاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو زور زور سے پکارتے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بھی خلاف کر رہے ہیں۔ مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف کھانے پینے کے نام پر۔ اور کوئی اگر کہہ دے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں تو وہابی ہے، وہابی ہے، اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک مولوی کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، مسلم شریف کے اندر ہے کہ جاؤ کوئی اونچی قبر ہو تو اس کو گرا دینا، اور کوئی مجسمہ ہوگا تو اسے توڑ دینا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، نہ کہ بعد میں اب امت والے کریں گے تو اس کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کرنے والوں پر لعنت بھیجیں، پہلے جنہوں نے کیا پختہ قبریں بنائی ہیں یا مجسمے بنائے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں توڑنے کا حکم دیں اور اپنی قوم کو، اپنی امت کو اجازت دے دیں کہ جس طرح سے چاہو پختہ قبریں بناؤ اور سجدہ کرو اور براہ راست انہی سے مانگو۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب بھٹک جاتا ہے شیطان کے آگے وہ اپنا سب کچھ جھکا دیتا ہے، سر اطاعت خم کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے اور امت کو اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے۔